جائے گا, آگے نہیں جائے گا. بہت شکریہ. جی زرتاج گل وزیر صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. اس کے بعد آپ ٹرمپ سے چل رہا ہوں. جی میں ٹرمپ سے چل رہا ہوں, آپ کی باری آ جائے گی, تسلی رکھیں آپ. جی جی زرتاج گل وزیر صاحب. جی جی بہت شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. صرف اسی سے شروع کرتی ہوں, ڈیرہ غازی خان سے شروع کرتی ہوں کیونکہ ابھی خواجہ صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ڈیرہ غازی خان کے ہاسپٹل کا. شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دور میں آپ نے ضرور میڈیکل کالج اور ہاسپٹل منظور کروایا, لیکن اس کی ڈگری بھی پی ایم ڈی سے سرٹیفائیڈ نہیں تھی اور ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ سڑک پہ دھرنا دے کے بیٹھے رہتے تھے. میں نے اس کی ڈگری سرٹیفائیڈ کروائی تھی پی ایم ڈی سی سے, تو آج وہاں سے پہلے گریجویٹ جو ہے وہ وہاں سے نکلے ہیں. اور ساؤتھ پنجاب میں تمام جگہوں پہ جو سی ایم ہمارے عثمان بزدار صاحب, وہ تو ساؤتھ پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہاسپٹل, اور انشاءاللہ کل بھی وہ ایک کارڈیالوجی ہاسپٹل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی لسٹ گنوائی ہے. ہمیں اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہوتا ہے, سیاست تو میں نہیں کرنا چاہتی ہوں لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے اتنی بڑی لسٹ ہمیں گنوائی ہے, ایک ہاسپٹل دوسرا تیسرا چوتھا, پھر سمجھ نہیں آتے کہ پھر آپ کا اپنا علاج لندن میں کیوں ہوتا ہے, آپ اسی ہاسپٹل کے اندر اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے ہیں. ابھی آپ نے کہا ہے کہ جی لیڈر جو ہے وہ قوم کو متحد کرتا ہے, اور لیڈر کا پتہ چلتا ہے, قوم کا بھی پتہ چلتا ہے کرائسس کے اندر. تو دیکھیے لیڈر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ڈر جاتے ہیں اور جا کے پھر وہ نیب کو بھی یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ میری 70 سال کی عمر ہے اور میں بہت بوڑھا ہو گیا اور مجھے کرونا وائرس کا خطرہ ہے, لیکن جو ورچوئل سیشن ہونا چاہیے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور لہٰذا مجھے پرمیشن دے دی جائے کہ میں نیب کو جو ہے وہ ورچوئل اس کے ذریعے جو ہے میں اجلاس میں شرکت کروں. دوسری طرف لیڈر ہوتے ہیں جو کہ کرائسس کے اندر اٹھتے ہیں, قوم کے اعتماد میں بھی لیتے ہیں اور قوم ان کی باتوں کے اوپر عمل بھی کرتی ہے. یا جتنے بھی سینسیبل لوگ بیٹھے ہیں اسپیکر صاحب, ان کو پتہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کو لاٹھی چارج کے ذریعے, بندوق کے ذریعے, ڈنڈے مار کے کوارنٹائن یا آئسولیٹ یا سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کروائی جا سکتی ہے, جب تک کہ ان کا لیڈر ان کو بار بار اعتماد میں نہ لیں اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کرائسس کے اندر اس ملک کے لوگوں کا بھی پتہ چلا ہے کہ یہ کتنی بہادر اور باکمال قوم ہے. جہاں پہ اٹلی اور اسپین میں جس کی ہم مثالیں دیتے ہیں, امریکہ میں مثالیں دیتے ہیں, جہاں پہ ایک ٹیشو پیپر اور ٹوائلٹ رول کے اوپر لڑائیاں ہوئی ہیں, جہاں پہ انہوں نے صرف اس پینک کی وجہ سے کہ ان کو فیل ہوا کہ جو اشیاء ہیں وہ ختم ہو جائے گی, انہوں نے جا کے سٹور کے اوپر حملے کیے ہیں. وہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم نے جس طریقے سے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا ہے, جس طریقے سے انہوں نے اپنے شعور کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑی بڑی قوموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور انہوں نے یہ بتایا ہے. ٹھیک ہے, خواجہ آصف صاحب نے کل فرمایا کہ جی آپ بتائیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے یا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, یا تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے, گرے ایریاز کوئی نہیں ہوتے. تو گرے ایریاز تو واقعی کوئی نہیں ہوتے ہیں. گرے ایریاز تو تب بھی نہیں تھے جب ہمارے اتنے سٹوڈنٹس ووہان کے اندر چائنا کے اندر پھنسے اور آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی آپ ان کو سٹوڈنٹس کو واپس لے کر آئیں. جب وہ سٹوڈنٹ ہم واپس لے کر آنے والے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ جی پاکستان میں کرونا وائرس کو جان بوجھ کے پھیلایا جا رہا ہے. تو گرے ایریاز تو نہیں ہوتے, یا تو پھر آپ اس سائڈ پہ ہوتے یا پھر آپ اس سائڈ پہ ہوتے. پھر آپ نے زائرین کے بارے میں فرمایا کہ زائرین کی وجہ سے یہاں پہ کرونا وائرس پھیلا ہے, بلکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کہا کہ میں سیاسی کارکن ہوں, اور سیاسی کارکن ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ زبردستی زائرین کے ذریعے یہاں پہ, یہ بھی آپ نے بالکل غلط بات کی ہے. کیونکہ اگر ایک ملک کے لوگوں کے اوپر یا دنیا کے اوپر کرائسس آتا ہے تو جو بھی لوگ جہاں پہ بھی اپنے روزی روٹی کمانے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, یا زائرین جو ہے وہ اپنے اس کے لیے جاتے ہیں, مذہبی رسومات کے لیے جاتے ہیں, تو آخر کرائسس میں انہوں نے اپنے ملک تو آنا ہے. ہم تو اپنے ملک کے لوگوں کو ڈسون نہیں کر سکتے ہیں. پہلی دفعہ دنیا میں یہ کرونا وائرس آیا, ابھی لوگوں کو تجربہ نہیں تھا. افغان کا, بلوچستان کا بھی شکریہ, لیکن اس کے بعد ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ. آپ نے تو کہہ دیا کہ جو ان کو واپس کرے, ڈسون کر دیں. ان لوگوں کو تو ہم واپس نہیں کر سکتے تھے. 775 زائرین ڈیرہ غازی خان کے عوام میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا, جب سب سے زیادہ بیشنگ آپ لوگ کر رہے تھے کہ زائرین کو واپس بھیج دیا جائے. زائرین کہاں جاتے؟ آخر وہ اس ملک کے لوگ تھے. تو گرے ایریاز تو وہ بھی نہیں تھے.
وہ آئے ڈیرہ غازی خان کے اندر. آج مجھے یہ فخر ہے کہ جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے ان زائرین کو ایکسیپٹ کیا, ہم نے ان کو کوارنٹائن کیا. 775 افراد جو ہے وہ بالکل صحیح ہو کے, صحت مند ہو کے, کوارنٹائن ہو کے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ماشاءاللہ سے. پھر آپ نے دوسرا گرے ایریا سلیکٹ کیا. پھر آپ نے کہا کہ جی حاجی کیمپس کے اندر یا پھر جو حاجی آتے ہیں یا جو ان کی وجہ سے جو ہے وہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے, لیکن الحمدللہ وہ بھی آپ کا اٹیک کامیاب نہیں ہوا. تو ڈسپیرٹی یا آپ نے منافرت تو آپ نے پھیلائی. یہاں پہ تو لیڈر پرائم منسٹر عمران خان صرف پاکستان کے نہیں, گیلپ سروے کہہ رہا ہے کہ 82% جو عوام ہے وہ پاکستان کی گیلپ سروے اعتماد کرتی ہے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو بھی اقدامات کرونا وائرس کے اندر لیے ہیں اس کا پاکستانی قوم کو اس کے اوپر اعتماد ہے. میں تو نہیں کہہ رہی, گیلپ سروے کہہ رہا ہے. اور جب ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کہتی ہے یا پھر آپ کے یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ سب سے بڑی قحط آنے والی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, 25 کروڑ دنیا میں لوگ بھوک سے مرنے کا خطرہ ہے, وہاں پہ 144 ارب کا احساس کفالت پروگرام جو ہے جو وہ پرائم منسٹر عمران خان آپ کو دیا, 12,000 کیش دیا گیا. نہ میرے ڈیرے کے اوپر کوئی آیا, نہ کسی ایم پی اے کے ڈیرے کے اوپر کوئی گیا, نہ کسی کی منت کی گئی, نہ کوئی لائن لگی, نہ کوئی ڈس ریسپیکٹ ہوئی, نہ سٹیمپڈ ہوا, بلکہ وہ تمام ڈیٹا موجود ہے. اور اس ڈیٹا کے اندر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ریٹیلر کون تھا, احساس کفالت سینٹر کون سا تھا, اور کس شخص کا کیا ایڈریس ہے جس کے اندر ہم نے 27 ارب سندھ کے ڈائریکٹ غریب عوام کو ہم لوگوں نے احساس کفالت کیچ پروگرام سے پرائم منسٹر کے دیا. اور دنیا کے WHO نے کہا, ورلڈ اکنامک فورمز نے کہا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے اس وقت کرونا وائرس کی پینڈیمک بیماری کے اندر جو اقدامات لیے اس میں ٹاپ 6 ممالک کے اندر پاکستان کا نام ہے. اور میں تو سلوٹ پیش کرتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو کہ قرضے تو آپ لوگوں نے لیے ہیں. آپ نے تو کہا کہ بھوک سے نہیں مرتے لوگ, بھوک سے تو لوگ مرتے ہیں. آپ واقعی اپنے حلقوں میں جائے تو آپ کو پتا چلے کہ بھوک سے لوگ مرتے ہیں. تھر میں کتنے بچے مرتے ہیں, ظاہر بات ہے وہ غذائی قلت تو آپ کو نظر نہیں آتی ہے. لیکن ورلڈ اکنامک فورم نے کہا, دنیا نے کہا, اور جو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن ہیں انٹونیو گوتریس, انہوں نے بھی کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ڈیٹ ریلیف مانگا ہے, جو آپ لوگوں نے ڈیٹ لیا تھا ہم لوگوں نے نہیں لیا تھا. 1 سال کے لیے 76 ممالک سمیت پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے وہ قرضے معاف جو ہے وہ ڈیلے کروائے. میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا ریلیف تو لوگوں کو نہیں مل سکتا ہے. پھر جب دنیا کے اندر تمام لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, SDPI کہتا ہے کہ پاکستان میں 9 لاکھ کے قریب چھوٹے کاروبار بالکل ختم ہو جائیں گے, وہ بالکل صفائی ہستی سے مٹ جائیں گے. وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ویژن تو پھر ایسی لیڈر کا ہوتا ہے جو کرائسس کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے اور کرائسس کے اندر بھی اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی جس کو رائٹرز نے, ورلڈ اکنامک فورم نے اور تمام دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے فورمز ہیں انہوں نے اس کو سراہا ہے. میرے پاس اس کی ڈیٹیل ہے. گرین سٹیمولس کے نام سے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پروگرام شروع کیا, اور اس گرین سٹیمولس کے اندر ہمارے جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اسپیشلی میں KPK کی گورنمنٹ کو, محمود خان صاحب کو جو ان کے CM ہیں, اور جو ان کے فارسٹ منسٹر ہیں, میں ان کے اور ان کے ڈپارٹمنٹ کو اس لیے سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ 22,000 ہم لوگوں نے اس پینڈیمک بیماری میں جو دوسرے جگہوں سے لوگ جو ہے بے روزگار ہوئے, ہم لوگوں نے وہاں پہ 22,000 ڈیلی ویجز پہ 800 سے لے کر 500 تک, سیپلنگ لگانے پہ, نرسری میں پودے لگانے کے اوپر ہم لوگوں نے ان کی جابز کریٹ کی کہ ایک طرف تو بے روزگاری کا جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, دوسری طرف ہم لوگوں نے کلائمیٹ چینج کو کامبیٹ کرنے کے لیے یہ گرین سٹیمولس پروگرام شروع کیا. میرے پاس اس کی ڈیٹیل ہے کہ KPK گورنمنٹ نے 22,000 جابز دی ہیں, پنجاب حکومت نے 17,391 جاب دی ہیں, بلوچستان نے 3,500 دی ہیں, سندھ گورنمنٹ نے 11,900 جابز دی ہیں, آزاد کشمیر نے 8,500 دی ہیں, اور گلگت بلتستان نے جو ہے وہ 3,000 جاب دی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ کرائسس کے اندر سے اپرچونٹی نکالنے کے لیے ہی بڑے لیڈر پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے اندر گرین جابز بھی کریٹ کی گئی, اور دوسری طرف جو ہے وہ بے روزگاری کے اوپر بھی وہ کیا گیا. لیکن صرف میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں ماحول بھی سب سے اچھا اس وقت جو ہے وہ ایئر کوالٹی اسلام آباد کی بھی ہے, لاہور کی بھی ہے. ہماری جو ہیلتھ ایڈوائزری ہے اس نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہماری کلائمیٹ ایڈوائزری کی مدد کی ہے. میں یہ اپیل کرتی ہوں اور پارلیمنٹ کے آگے بھی رکھتی ہوں کہ بعد میں جب انشاءاللہ کرونا وائرس کا یہ ختم ہو جائے گا, اس کا علاج نکل آئے گا اور ہم اس کے اوپر قابو پا لیں گے, تو تب بھی ظاہری بات ہے ہم لوگوں نے
तमाम अपनी मिलें भी चलानी है, ट्रांसपोर्ट भी चलनी है, कारोबार भी चलना है, तो एयर क्वालिटी को या एयर पोल्यूशन को या स्मोक को कंट्रोल करने के लिए मैं समझती हूँ कि जुज़वी तौर पर इस पार्लियामेंट से जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जिन इलाकों में ज़्यादा स्मोक होती है और जिन इलाकों में ज़्यादा पोल्यूशन होती है वहाँ पे क्लाइमेट इमरजेंसी हमें एटलीस्ट इसी तरीके से कि हफ्ते और इतवार को हम कुछ ट्रांसपोर्ट के ऊपर और कुछ गाड़ियों के ऊपर बड़े शहरों के अंदर जो हम पाबंदी लगा दें ताकि ये हमारे पास सस्टेनेबल और कांस्टेंट जो है उसका सोल्यूशन आ सके। दूसरी स्पीकर साहब लास्ट सिर्फ 2 बातें। मैं चूंकि खुद खातून हूँ और मैंने 2-3 दिन से नोटिस किया है कि ये जो थोड़े से SOPs या थोड़े से कारोबार जो खोले गए हैं मैंने उसके अंदर देखा है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा बाज़ारों में आ रही हैं और मैं समझती हूँ और ये दुनिया भी बता रही है कि इस वक्त रेशो जो ख़वातीन का है वो बहुत ज़्यादा कम है इस पेंडेमिक बीमारी की वजह से। तो अगर वो बाज़ारों में जाएंगी शॉपिंग करेंगी तो एक खातून तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि वो 14 दिन के लिए आइसोलेट या क्वारंटाइन हो जाए क्योंकि उसके बच्चे उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसके घर वाले उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये जो ईज दिया गया है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि छोटे लोग, कारोबारी लोग या जिसकी ज़रूरत की अशिया जिसको बाहर निकलना है वो उसके लिए निकले, ना कि इसलिए कि हम बाज़ारों के अंदर जाएँ और शॉपिंग करें। तो मेरी ख़वातीन से भी इल्तमास है कि देखिए हुकूमत ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, आपके लिए SOPs कुछ नरम कर दिए हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि कोरोना वायरस जो है वो खत्म हो गया है। कोरोना वायरस तो है और जो वो भी वही है जो अभी तक है कि जो घर में महदूद है वही महफूज है। तो अवाम भी अपनी जिम्मेदारी का जो है वो मुजाहरा करे। आखिर में शाह साहब यहाँ आए हुए थे, जाहिर बात है शाह साहब अपना जवाब देंगे, लेकिन मैं सिर्फ इनको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास है ये रेमंड डेविस की किताब है द कॉन्ट्रैक्टर, और द कॉन्ट्रैक्टर में रेमंड डेविस साहब फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त सेंटर में, और जब मैं यहाँ पे पाकिस्तानी को कत्ल करके बाहर जा रहा था तो सिर्फ एक शख्स मेरी राह में रुकावट था और उसका नाम शाह महमूद कुरैशी था। तो मेरा ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने असूल के ऊपर आपकी पार्टी छोड़ी है और इस वजह से इस्तीफा दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और अब हमारी पार्टी को और हमारी गवर्नमेंट को किसी की लॉयल्टी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारी पार्टी की लीडर और हमारी पूरी कौम, हमारी पूरी अवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस पर लबैक कहती है। सवाल एक सेकंड के साथ जवाब तो आपने देने हैं, क्योंकि अगर हमने आपको 27 अरब दिए हैं एहसास की फालत में, 8 अरब का सिंध गवर्नमेंट का राशन 1 अरब के ऊपर कैसे पहुंच गया? 1 अरब में भी आपने ये बताया कि हमें तो पता ही नहीं चला हमने किसको दे दिया। तो ये आपके जाती पैसे तो नहीं थे, ये तो टैक्स पेयर के पैसे थे। आपने हमें हिसाब देना है कि आपके किसके पास आपने वो पहुंचाई है, और जो आपने पहुंचाई भी है वो भी मीडिया ने वो किया है कि वो एक्सपायर्ड राशन था। तो जवाब तो आपने देना है। हेल्थ के ऊपर आपसे बात करते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है, हम आपसे एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये कोरोना वायरस पेंडेमिक बीमारी ने आप लोगों को भी तो एक्सपोज किया है। आपकी भी जिम्मेवारी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ खड़े हो कि आपकी वजह से इजलास हमने बुलाया है तो आप सजेशन दें। होती साहब को बड़ा आराम से सबने सुना है क्योंकि उन्होंने अच्छी सजेशन दी है। तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बजाय इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैशिंग के लिए आए, एक दूसरे को जो है क्रिटिसिज्म के लिए आए, तो इस पार्लियामेंट से भी तो जुमे तक पता चलना चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5 कितने जो है हमने एग्री किया, कितने सजेशंस आपने गवर्नमेंट को दिए। जैसे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इम्पोज तो नहीं किया मस्जिदों के ऊपर, हमने पाबंदी तो नहीं लगाई इमाम बारगाहों के ऊपर। हम तो कहते हैं आप नमाज पढ़ें लेकिन कोरोना वायरस के SOPs के साथ। तो जब हम उलमाए कराम को अपने साथ बिठा सकते हैं, जब हम अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ बिठा सकते हैं, और आखिरी बात, आपको बहुत ज्यादा एतराज है टाइगर फोर्स के ऊपर। सब नौजवान जो टाइगर फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं उसका सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं है, न उसकी कोई तनख्वाह है, न उन्होंने कोई पैसे देने, उन्हें तो सिर्फ डिसिप्लिन करना है। वो एक कौमी नेशनल कॉज के अंदर प्राइम मिनिस्टर के हाथ पे बैक कहना चाहते हैं कि हम अपने लोगों को डिसिप्लिन करेंगे और मदद करेंगे। अगर आपने मदद की होती तो आज आपको ये ओए होए ना करना पड़ता। आपको 8 अरब का 1 अरब का तो पता तो चलना चाहिए। और गौर से सुने, कोरोना पे बात हो रही है, आप गौर से सुने। आप आराम से बैठे तमुल से बात करें और दरमियान में जो है वो बार बार वो मत कसें। आप यहाँ पे जिसकी बारी आएगी वो जवाब देगा, पॉइंट्स नोट करें, और इस तरह जो है वो आप ये वाला कोरोना पे बोल रहे हैं, आप आराम से सुने, आप आराम से सुने, तहम्मुल का मुजाहरा करें, जज्बाती मत हो। आपकी जब बारी आएगी आप अपनी बारी पर
कोरोना पे बात करें। चलें, और तो कोई बात नहीं है, अपनी बारी पे जरूर जवाब दे दें, लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट को 27 अरब के अलावा भी पैसे चाहिए, कैश चाहिए, तो कैश के लिए भी फिर आप लोगों को और आपके माहौल को चेयरमैन खराब भी मत करें एहसास अगर रफीउल्लाह की साहब, दौलत के अंदर आप 817 नारेबाजी ना के ऊपर लगाएं, जो ना है किसी का आपको नाम रजिस्टर लेके कौन करवाना आ रहा है पड़ेगा। कौन जा रहा है। आप आराम से तहम्मुल से बैठें, और ये जो है कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, कोई आप जलसा गाह में नहीं बैठे हुए इस टाइम। स्पीकर साहब, आखिर में आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, सिवाय इनके कि जिनको 18 अमेंडमेंट के ऊपर उनको एतराज है कि हम वफाक जो है वो इनके ऊपर एतराज किया है कि आप कौमी अलामत की निशान बने, तो जवाब तो आपने देना है। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और मदद चाहिए तो पूरी सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो 8171 पर अपने आप को रजिस्टर्ड करे। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे तो आपको एहसास